کھرے اور کھوٹے میں جناب کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ کھرے اور کھوٹے کی قیمت جو ہے تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی کوالٹی جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ مینگوز آم یعنی جس کو پنجابی میں امب بولتے ہیں، ان کا سیزن ہے جناب، مینگوز کا سیزن ہے، اور لوگ جو ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جناب کئی قسم کے مینگوز جو ہیں وہ اگتے ہیں اور ان کا پھل جو ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے۔ اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ فیمس آم ہے نا، وہ ہے جناب چٹا چونسا، جس کو وائٹ چونسا بولتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر جو دوسرا ہے وہ ہے انول ٹور۔ اس کے بعد دسہری ہے۔ مختلف طرح کے پھل جو ہیں جناب ہیں اویلیبل ہیں پاکستان میں، لیکن یہ اس کا گریڈ جو ہے نا مینگو کا جو ہے، آپ بول دیں کہ چونسا جو ہے سب سے اچھے پھلوں میں گنا جاتا ہے۔ گڈ مارننگ جی میرے سب ویورز کو، سب دیکھنے والوں کو جو کبھی کبھار دیکھتے ہیں یا ریگولر ہیں، سب کو یسوع مسیح میں خوبصورت سلام۔ ہاں جی، آج کی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ موسٹلی جو ہے نا ہم لوگ بازار سے آم لے کے آتے ہیں، وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوالٹی جو ہے نا جب وہ گھر میں لا کو کاٹتے ہیں یا کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک سائڈ سے نیچے سے بالکل گلے ہوتے ہیں، اور ان کا ٹیسٹ اتنا گندا ہوتا ہے کہ وہ سارے مینگو کا ٹیسٹ جو خراب ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، میں کیوں پرچیز کر کے لے آیا، اتنے مہنگی چیز بھی لے کے آیا، اور مجھے اور میرے بچوں کا اور میرے مہمانوں کو کھانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ جناب یہ ہے کہ بیفور ٹائم جو ہے نا وہ پھلوں کو تیار کیا جاتا ہے مختلف قسم کے مسالہ جات لگا کے، جس طرح سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اکثر اوقات جو ہے نا، اکثر اوقات کیا ابھی دنیا میں ایک چیز فارمنگ چل رہی ہے، فارمنگ کی چیز کیا کہ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی سبزی پھل یا میٹ یا کچھ بھی آئٹم جو ہے نا وہ اس کو گرو کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہی ہر کسان کا، ہر فارمر کا خیال یہی ہے کہ رات کو جو ہے نا میں فصل بیج کے یا جانور خرید کے لاؤں، اس کو پیدا ہو، اور صبح وہ جو ہے نا میرے لیے پرافٹیبل ہو جائے، اور وہ بھی کوئی 1-2% نہیں بلکہ 100% جو ہے نا میرے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ کار جو ہے نا جناب ایسے ہی چلتا جا رہا ہے ہمارے درمیان جو ہے، اور یہ آم بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ کچے آم اتار کے لے آتے ہیں، ابھی کو ٹائم ملتا نہیں ہے پکنے کے لیے، لیکن وہ اتار کے جب لے آتے ہیں تو پھر ان کو مسالہ اتنا زیادہ لگا لیتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں پھر کمرے میں بند کر کے، جس وجہ سے وہ اچھا پھل دیتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے وہ، لیکن ہوتا کیا ہے فائنلی کہ اس پھل کی جو ہے نا ٹیسٹ کسٹمر تک یا کھانے والا جب آتا ہے نا، تو کھانے والے کے پاس جب اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو وہ بالکل نہ فضول ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک کا جو ہے نا موسٹلی زیادہ تر پھل جو ہے نا، آدھے سے زیادہ پھل ہمارے ملک میں ضائع ہو جاتا ہے، جس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکوں پہ، ریڑھیوں پہ جو پھل لگا ہوتا ہے ڈھیر، اور ایسی بات ہے کہ پھر وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ خراب پھل کو پھینک دیں، بلکہ وہ اس کو سستے داموں بیچ دیتے ہیں، اور بیچارے وہ غریب غربا لوگ، خدا معاف کرے، خدا ان کو اپنے گھر میں بہت سی برکات سے نوازے، پھر وہ لوگ جو بیچارے ہوتے ہیں نا کہ وہ جو خرید نہیں سکتے، سکت نہیں رکھتے ہیں، تو وہ بیچارے سوچتے ہیں چلو آدھی قیمت میں چیز مل رہی ہے یا 60-70% کے ریٹ پہ نا چیز مل رہی ہے، اور میں اس کو خرید لیتا ہوں، چلو میرے بچوں کو کھانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو 60-70% چیز جو ہے نا وہ لے کے آتا ہے نا مائنڈ میں، سستی چیز لے کے آتا ہے 20-30%، تو وہ بیچارہ جب اپنے گھر لے کے آتا ہے تو وہ چیز اس قدر کہہ لیں کہ بےہودہ قسم کی ہوتی ہے، میں کہہ سکتا ہوں وہ اتنی گلی سڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بیچارے کو جو ہے نا اصل چیز جو بالکل خوبصورت پھل ہے وہ اس سے بھی اس کو مہنگا پڑتا ہے۔ یہ بڑی مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ چیک کر لیجئے گا کہ آپ جناب ایک گلے سڑے آم لے آئے ہیں، وہ آپ کو مل رہے ہیں جناب کہہ لیں کہ 150 روپے کلو، اور وہی جو اچھا پھل ہے وہ آپ کو مل رہا ہے 300 روپے کلو یا 250 روپے کلو مل رہا ہے۔ تو 250 میں
اور 150 میں آپ فرق دیکھ لیں کتنا ہے. 40% جو ہے نا وہ آپ کو سستا مل رہا ہے. لیکن جو آپ نے گلا سا پھل لے کے آئیں، جب اس کو آپ گھر میں کاٹیں گے، کاٹ کے صاف کریں گے کھانے کے لیے، تو جناب دیکھ لیں وہ اتنی ویسٹ نکل جائے گی آپ کی. اتنی جب ویسٹ نکلے گی تو وہی پھل آپ کو اصل جو ہے نا اچھی چیز سے مہنگا پڑے گا. حالانکہ جو ہم 250-300 روپے کلو مینگو لے کے آتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے لیے مہنگے ہی ہوتے ہیں ہمیں، کیونکہ وہ اکثر سے زیادہ آج کل جو ہے نا وہ خراب نکل رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ڈیوٹی پہ گیا تھا ملتان سائڈ سے نا، شور کوٹ سائڈ پہ گیا تھا میں. تو راستے میں جناب مجھے شور کوٹ کے نزدیک جو ہے نا وہ ایک منڈی میں چلا گیا. وہاں سے میں نے مینگو خریدے تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو ہے نا شور کوٹ کے نزدیک کوئی شاہ فیملی ہے، ان کے ہیں، یا مخدوم فیملی سم تھنگ ایسے ہے، یہ ان کے باغوں کے ہیں. اور وہ ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ ہمارے باغ کے پھل کو آپ نے مسالہ لگا کے نہیں بیچنا، بلکہ اپنے ٹھیکیداروں کو بولتے ہیں جن کو بیچتے ہیں وہ، کہ آپ نے درختوں کے اوپر پکے ہوئے پھل ہی اتارنے ہیں. تو جناب جب وہ پھل جو ہے نا درختوں کے اوپر سے پکے میں نے جب لے کے آیا، بغیر مسالے کے آم تھے، اس میں سے کوئی دانہ خراب نہیں ہوا تھا، نکلا تھا، اور سارے ہی بہت خوبصورت ٹیسٹ تھا ان سب کا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جن جن لوگوں کو میں نے اپنے عزیزوں کو گفٹ دیا تھا، وہ آج بھی یاد کرتے ہیں، بولتے ہیں جناب وہ جو آپ مینگو لے کے آئے تھے نا وہ بڑے بے مثال تھے. مطلب کہ جو مینگوز جو ہے نا پودے کے اوپر، درخت کے اوپر پھلتے ہیں نا، ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ سب سے الگ ہے. ابھی میں آتا ہوں جناب اپنے اصل مدعے کے اوپر، کہ موسٹلی جو ہے نا ہم ساری بات میں جو ہے بات یہ ہے کہ جیسے پھل 1 نمبر 2 نمبر ہے، قیمت میں سستا ہے لیکن اس کی کوالٹی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے درمیان انسانوں کا ایمان ہے جناب. انسان جو ہے نا جب اپنے سچے خدا کو، زندہ خدا کو چھوڑ کر اور خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ خدا صرف ایک ہی خدا ہے، نہیں جناب. بائبل مقدس میں ابلیس کو بھی خدا بولا گیا ہے. مطلب کہ میں آپ کو بیان کروں گا، ریفرنس تو میں نہیں کوٹ کر سکتا، اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں. آپ کمنٹس میں میسیج کیجیے گا کہ ابلیس کو زمین کا خدا کہا گیا ہے، اور ہمارا خدا جو ہے، زندہ خدا جو ہے، یہوہ یری جو ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا جو ہے، وہ تو خدا ہے آسمانوں کا خدا. دیکھیں نا جب ہم گیت گاتے ہیں تو بولتے ہیں آسمانوں کے خدا کی پرستش کریں، یہوہ یری کی پرستش کریں، زندہ خدا کی پرستش کریں، چلو ہاتھ اٹھائیں خدا کے لیے. تو وہ خدا جو ہے زندہ خدا ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ زمینوں کا خدا ہے. وہ آسمان کا نہیں، زمین کا خدا ہے، جو کہ انسانوں کو ورگلاتا ہے. تو ایسی ہے جناب کہ جیسے ایک سستا پھل ہے، ایک سستا فروٹ ہے نا، ایک سستی سبزی ہے، سستا گوشت ہے، جو ہمیں فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے، ایسے ہی ناقص ایمان ہے. جو ایمان جو ہے کوالٹی نہیں رکھتا ہے، جو ایمان جو ہے نا سوٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے، اچھا نہیں ہے، اور جس کی کوالٹی پہچان یہ ہے کہ وہ دیوی دیوتاؤں پہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں پیر و فقیروں پہ، یا جھوٹے خداؤں پہ ملبس ہے، یا انسان جو اپنی خواہش کے لیے جو ہے نا اس کو ترتیب دیتا ہے، تو ایسے ہی ایمان سے انسان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. جس کی مثال یہی ہے کہ جب آخرت ہوگی، جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، تو پھر اس وقت جو ہے جب تخت عدالت کے سامنے ہم ہوں گے، تو اگر ہم گناہ میں ہیں، ابلیس کے ہتھ کنڈے میں ہیں، تو ہم ضرور جناب آگ میں جھونکے جائیں گے، ہمیشہ کی آگ. جناب یہاں پہ دیکھ لیں ایک چھوٹا سا سورج ہے، آج جناب ہم سے جو ہے نا تھوڑی سی گرمی جو ہے نا، مطلب کہ جو وائٹ کنٹریز ہے نا، جہاں پہ وائٹ لوگ رہتے ہیں، ان کا ٹیمپریچر تھوڑا سا ہم سے کم ہی ہوتا ہے. مطلب 25-26 پہ جو ہے نا ان کی جان نکل جاتی ہے جناب، وہ مرنے والے ہوتے ہیں 25-26 کے ٹیمپریچر پہ. لیکن
پاکستان میں جو ہے ہم 45-46 بھی برداشت کر جاتے ہیں. پاکستان میں کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ اس سے زیادہ بھی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور ہر جگہ ہی جو ہے نا پریشانی ہوتی ہے انسان کو بھی. لیکن وہ دوزخ کی آگ جو ہے اس کا ٹیمپریچر تو ہے ہم میئر نہیں کر سکتے. ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے. سنتے ہیں کہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اور وہ آگ جو ہے وہ بھٹی ہے. آگ کی بھٹی کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں کہ چولہے کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 45, 46, 47 ان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. اور چھوٹا چولہے کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن جو دوزخ کی آگ ہے اس کا ٹیمپریچر تو اس سے بہت زیادہ ہے. اس لیے جناب ہمیں کوئی سستے یا ناخداؤں کی پرستش نہیں کرنی, زمین کے خدا کی پرستش نہیں کرنی. ہمیں اپنے دل کو جو ہے نا اپنے خدا کے ساتھ منسلک کرنا ہے اور اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ آسمانوں کے خدا کی پرستش کریں. تو دفتر کا ٹائم ہوگا جناب, مشکل ہے, نہیں تو اور ویڈیوز بناتا میں. خدا حافظ جی.